سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد مبارک وسلم صلی اللہ علیہ۔ آج 3 خواجگان چشت کے بارے میں بیان کیا جائے گا۔ آج حضرت خواجہ حبیرہ بصری، آپ حضرت خواجہ مرشی کے خلیفہ اعظم تھے، امین الدین لقب رکھتے تھے، مشائخ اثر میں بلند مرتبہ اور اعلیٰ مقام رکھتے تھے، فقر میں بلند درجات عرفہ مقام حاصل تھا۔ 17 سال کی عمر میں ظاہری علوم سے فارغ ہو گئے اور ایک کامل دانشور کی حیثیت سے مشہور ہوئے۔ ہر روز 2 بار قرآن پاک کو ختم فرمایا کرتے، مجاہدہ اور ریاضت میں بے مثال تھے۔ ایک دن اللہ کی محبت میں زار و قطار رو رہے تھے، آواز آئی، حبیرہ ہم نے تمہیں بخش دیا ہے۔ حصول مقامات کے لیے آپ حذیفہ مرشی کے پاس جاؤ، اور خواجہ مرشی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مرید ہوئے، مگر مرید ہونے سے پہلے 30 سال ریاضت شاقہ میں گزارے۔ پھر ایک ہفتہ میں ایک ہی مقام قرب نصیب ہو گیا۔ 1 سال بعد خرقہ خلافت ملا۔ جس دن خرقہ خلافت ملی اس دن شکر اور نمک کھانا بند کر دیا، لذیذ کھانے ترک کر دیے۔ اس قدر روتے کہ بعض اوقات یہ معلوم ہوتا کہ جیسے آپ فوت ہو گئے ہیں۔ آپ کی ساری زندگی سموہ میں گزری، کبھی کسی دنیا دار کے گھر نہیں گئے اور نہ ہی دنیا دار کو منہ لگایا۔ آپ کا وصال 287 بتاریخ ہفتہ ماہ شوال میں ہوا۔ حضرت خواجہ علو دینوری رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا لقب کریم الدین تھا، ریاضت اور مجاہدات میں اعلیٰ مقام رکھتے تھے، کلام پاک کے حافظ تھے۔ خرقہ خلافت و ارادت حضرت خواجہ حبیرہ رحمۃ اللہ علیہ سے پایا۔ آپ عراق کے صاحب ولایت و کرامت مشائخ میں مشہور ہیں۔ آپ حضرت جنید بغدادی رویم، حضرت سفیان نوری رحمۃ اللہ کے ہم اثر، حضرت شیخ معروف کرخی رحمۃ اللہ کے خلفاء کے پاس بھی حاضری دیتے تھے۔ ان میں سے بھی خرقہ خلافت حاصل کیا تھا۔ آپ کو سلسلہ معروفی سے بھی اجازت ملی تھی۔ حضرت شیخ معروف کرخی سے 4 رشتوں سے واسطہ تھا۔ حضرت خواجہ علو دینوری خلیفہ شیخ عبد بن خفیف و خلیفہ شیخ محمد رحیم کے تھے، اور حضرت جنید بغدادی کے خلیفہ تھے۔ آپ حضرت سری سکتی کے خلیفہ تھے، وہ حضرت معروف کرکی کے خلیفہ تھے رحمۃ اللہ علیہ اجمعین۔ ان حضرات کے علاوہ بھی آپ نے بہت سے بزرگان دین سے فیض پایا۔ خواجہ علو دینوری ابتدائی زندگی بڑے صاحب و ثروت اور دنیا دار تھے، مگر جب اللہ سے لگاؤ لگایا تو سب کچھ غریبوں میں تقسیم کر دیا اور کعبۃ اللہ کی طرف روانہ ہو گئے اور فرمایا، اللہ میں نے اپنے عزیز و اقارب کو تیرے سپرد کر دیا اور انہیں دینا تیرا کام ہے۔ دینوری سے روانہ ہوئے، مکہ معظمہ پہنچے۔ ایک دوران سفر ایک شخص کو دیکھا کہ وہ سر پر کھانا لے کر تیزی سے جا رہا ہے۔ پوچھا، تم کون ہو، کہاں جا رہے اور یہ کھانا کس کے لیے؟ فرمایا، میں رجال الغیب میں سے ہوں اور یہ کھانا تمہارے اہل و عیال کے لیے ہے، اور مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ ہر روز انہیں کھانا پہنچاؤں۔ جس دن خواجہ علو دینوری نے خرقہ خلافت پہنا، خواجہ حبیرہ بصری رحمۃ اللہ نے آپ کو فرمایا، علو جاؤ، تمہارا کام بھی علو اعلیٰ ہو گیا ہے، وضو کر کے ہمارے پاس آؤ۔ وضو کر کے آئے تو پیر روشن زمین نے آپ کا ہاتھ پکڑا اور آسمان کی طرف منہ کر کے کہا، اے اللہ، علو کو درویشی عطا فرما۔ یہ بات سنتے ہی خواجہ علو بے ہوش ہو گئے، گر پڑے۔ چند لمحوں کے بعد ہوش آیا، پھر بے ہوش ہو گئے۔ اسی طرح 40 مرتبہ بے ہوش ہو گئے۔ آخر کار پیر روشن زمین نے اپنا لاب دہن منہ میں ڈالا اور آپ کو ہوش آ گیا۔ قدموں میں گر گئے اور فرمایا، تمہیں اپنے مطلب کا دیدار ہو گیا۔ آپ نے عرض کیا، میں 30 سال میں نے مجاہدہ کیا، بہرحال ریاستیں کی، مگر یہ مقام نہ پا سکا۔ آج کی وساطت ایک لمحہ میں پہنچ گیا اور بے پناہ دولت ملی ہے۔ خواجہ حبیرہ نے اپنا خرقہ پہنایا اور اپنے مسلح پر بٹھا کر ارشاد و سلوک کی اجازت دے دی۔ حضرت خواجہ علو کی عادت تھی کہ اپنی زندگی کے
40 سالوں میں دن کے وقت کبھی کوئی چیز نہیں کھاتے تھے، رات کو کچھ نہ کچھ کھا لیتے تھے۔ بعض تذکرہ نگاروں نے لکھا ہے کہ شیر خارگی کے زمانے میں بھی آپ صرف رات کو دودھ پیا کرتے تھے۔ آپ تولید سے لحد تک صائم الدہر رہے۔ آپ کی وفات 298 میں ہوئی اور اسی مقام پر تمام واقعہ نگار کا اتفاق ہے۔ یاد بزرگان دین کے حالات میں ایک اور بزرگ خواجہ ممشاد دینوری کا نام بھی ملتا ہے۔ آپ کا سلسلہ سروردیہ کے بزرگ تھے، حضرت خواجہ جنید کے سلسلہ میں تھے۔ بعض تذکرہ نگاروں خواجہ علو دینوری اور خواجہ ممشاد دینوری کو ایک ہی بزرگ لکھا ہے۔ ان دونوں نے دونوں خاندانوں سے فیض پایا، اس لیے واقعہ ہوا ہے۔ دارالشکوہ نے اپنی مشہور کتاب سفینۃ الاولیاء میں لکھا ہے خواجہ علو دینوری خانوادہ چشتی عالیہ کے بزرگ تھے اور خواجہ ممشاد دینوری خواجہ سہروردیہ کے بزرگ تھے، مگر ایک بات سامنے آئی ہے کہ دونوں بزرگوں کی تاریخی وفات ایک ہی ہے، یعنی 298 ہجری۔ حضرت ابو اسحاق آپ سلسلہ چشتیہ کے نامی گرامی بزرگوں میں سے تھے۔ لقب شرف الدین تھا۔ فرقہ خلافت خواجہ علو دینوری رحمۃ اللہ سے پایا، ظاہری اور باطنی علوم میں ممتاز تھے، زہد و ریاضت میں بے مثال، خلق سے بے نیاز اور خالق سے ہمراز تھے، درویشوں سے محبت کرتے، اولیاء اللہ میں مقام رکھتے تھے، فقراء میں بلند مرتبہ تھا، 7 دن کے بعد افطار کرتے تھے۔ بھوک ہی فقراء کی معراج، آپ نے فرمایا بھوک ہی فقراء کی معراج ہے۔ مرید ہونے سے پہلے 40 روز تک استخارہ کیا، آخر حاتم غیبی سے آئے، ابو اسحاق جاؤ اور ممشاد دینوری خدمت میں حاضری دو۔ آپ خواجہ دینوری خدمت میں پہنچے، 7 سال خدمت میں رہے، پھر تکمیل کو پہنچے اور خرقہ خلافت پایا۔ آپ کی ذات والا صفات خانوادہ چشت میں ممتاز تھی۔ آپ قصبہ چشت میں قیام پذیر تھے۔ جب اپنے پیر روشن ضمیری کی خدمت میں بغداد پہنچے تو حضرت خواجہ نے پوچھا کہاں سے آئے ہو اور کیا نام ہے؟ آپ نے کہا میرا نام ابو اسحاق چشتی ہے۔ آپ نے فرمایا تم اہل چشت کے امام بنو گے۔ خلافت پائی تو پیر دستگیر سے رخصت لے کر چشت میں واپس آئے اور خواجہ چشت کے نام سے مشہور ہوئے۔ انہی دنوں چشت میں اور بھی کئی بزرگان دین قیام پذیر تھے، ان میں خواجہ ابو احمد عبدال چشتی، خواجہ محمد ابو احمد عبدال چشتی، ناصر الدین، خواجہ یوسف چشتی اور خواجہ مودود چشتی کے اسماء گرامی مشہور ہیں۔ حقیقت میں یہ ہے کہ چاروں بزرگ دین کے ستون مانے جاتے ہیں۔ لاکھوں گنہگاروں نے آپ کے رہنمائی میں توبہ کی، بے شمار مرید درجہ ولایت پر پہنچے۔ خواجہ ابو اسحاق رحمۃ اللہ سنا کرتے تھے، جو شخص ایک بار آپ کی مجلس میں حاضر ہوتا پھر گناہ سے دور ہو جاتا۔ آپ کی مجلس کی برکات سے ہر شخص وجد میں رہتا۔ اگر کوئی مریض ایک بار مجلس میں آ جاتا تو شفا پاتا، دنیا کا پجاری آتا تو تارک دنیا ہو جاتا۔ ایک بار قحط پڑ گیا، بارش کو ایک عرصہ ہوا نہ ہو برسی، بادشاہ وقت اور دوسرے بزرگ لوگ حضرت خواجہ اسحاق کی خدمت میں آئے، باران رحمت کے لیے دعا طلب کی۔ حضرت خواجہ نے مجلس سما برپا کی۔ جب آپ وجد میں آئے تو آسمان پر بادل آ گئے، اس قدر بارش ہوئی کہ لوگ اس کو روکنے کے لیے دعائیں مانگنے لگے۔ پھر حضرت کی خدمت میں آئے، آپ نے فرمایا اگر دل بھر گیا ہو تو بارش رک جائے گی۔ خواجہ ابو اسحاق ماہ ربیع الثانی 329 میں وفات پائی۔ آپ کا مزار پرانوار شہر مکہ شام میں ہے۔ سیر الطاق مصنف لکھا ہے کہ آپ کے وصال سے لے کر آج تک آپ کے مزار پر ایک چراغ روشن ہے جو کبھی نہیں بجھا، وہ شام سے صبح تک روشن رہتا ہے۔ بعد بارہ کئی بار طوفان آیا مگر رات کے وقت اس چراغ کو نہیں بجھا سکا۔ یہ چراغ آج بھی روشن ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے بزرگان دین کے سلسلہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو یہ باتیں پسند آئی ہوں تو آپ یوٹیوب پر جا کر حاجی محمد یونس سبسکرائب کریں، اور اگر آپ کو کوئی مسئلہ درپیش ہے تو واٹس ایپ پر 0306 63 51 641 پر رابطہ کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔